اتنا کٹھور بھی کوئی نہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی بلا سے کبیر دادا کا تناوش سے کیا دلی تعلق تھا اور پاشا کی کیا پریشانیاں تھیں۔ اسے ایک ہی دن میں اتنے فوائد حاصل ہو گئے تھے، اور یہ کافی سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ وہ کبیر دادا سے الوداعی مسافہ کر کے چل دی۔ شیشے کی میز پر کھانے کے برتن سجاتی راحت خالہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ نگی کے باہر نکلتے ہی کبیر دادا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، راحت خالہ وہ رو تو نہیں رہی تھی؟ وہ آہستہ سے بولی، جی صاحب۔ کیا جی صاحب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کا جی صاحب کرنا نہیں آیا تھا۔ روتے روتے آدھی ہو چکی ہے، دروازے کے باہر ہی بیٹھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے لے جا کر بٹھایا ہے۔ کافی دیر سمجھاتی رہی ہوں، لیکن آنسو نہیں تھم رہے پگلی کے۔ کبیر دادا کا دل عجیب قسم کے دکھ اور سرشاری کی ملی جلی کیفیت سے بھر گیا تھا۔ جہاں اس کا رونا تکلیف دینے والا تھا، وہیں یہ سوچ کر کہ کسی کے لیے آپ اتنے اہم بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کے لیے رو رہا ہو، خوش کرنے والی تھی۔ اچھا اسے لے آؤ کہ کھانا کھا لے، اور یہ بھی بتا دینا کہ دوسری لڑکی اپنے کسی کام کی غرض سے آئی تھی۔ کام ہوتے ہی چلی گئی۔ راحت خالہ کو زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اتنی لمبی اور تفصیلی بات کی تھی، ورنہ اس کی گفتگو ہلکا سا سر ہلانے پر ہی مشتمل ہوتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ چند الفاظ، اور وہ اس طرح کسی بات کی صفائی دے، ایسا تو راحت خالہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جی صاحب، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تناوش تک وہ تقریباً دوڑتے ہوئے پہنچی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے خاموش بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر چہرے پر اسی طرح 12 بج رہے تھے۔ کتنے نصیبوں والی ہے میری بیٹی۔ اندر جاتے ہی راحت خالہ اس سے لپٹ گئی۔ طنز کر رہی ہیں خالہ؟ وہ مزید دکھی ہونے لگی۔ طنز کیوں کروں گی؟ اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے سچ کہا تھا کہ آپ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں۔ خالہ، میرا مذاق اڑانا ضروری ہے کیا؟ مذاق نہیں اڑا رہی خالہ کی جان، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کون سی حقیقت خالہ؟ یہی کہ میرا شوہر ایک دوسری لڑکی کے ساتھ خوابگاہ میں بند ہے، اور مجھے اس نے شادی کی 5ویں رات ہی ٹھوکر لگا کر خوابگاہ سے باہر نکال دیا ہے نا پگلی؟ وہ ڈائن تو کب کی جا چکی ہے، اسے تو گھاس بھی نہیں ڈالی صاحب نے۔ اپنا کوئی کام کروانے آئی تھی، کام کرتے ہی صاحب نے کہا کہ وہ جا سکتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کھانا کھا کر چلی جاؤں گی۔ صاحب جی نے کہا کہ پھوٹنے والی کرو، یہ کھانا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ وہ بے یقینی سے بولی، خالہ جی کتنے جھوٹ بولیں گی مجھے تسلی دینے کے لیے؟ جھوٹ کیسا؟ صاحب جی آپ کو بلا رہے ہیں، اور جانتی ہو کیا پوچھ رہے تھے؟ کیا؟ تناوش کے لہجے میں ابھی تک بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ پوچھ رہے تھے آپ رو تو نہیں رہی؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ رو رو کر عادی ہو گئی ہے میری بچی۔ اگر یہ سچ ہے تو آپ کو میرے رونے کی بات تو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ کیوں نہ بتاتی؟ انہیں بھی تو تھوڑی تکلیف پہنچے۔ وہ پوچھنے لگی، تکلیف کیسی خالہ جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا بیٹی، اس کو روتا دیکھنا جتنا تکلیف دیتا ہے، اتنی تکلیف اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ خالہ جان سچ کہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بہلا تو نہیں رہی؟ خوشی اور دکھ کے امتزاج سے اس کا چہرہ عجیب سا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ اللہ پاک کی قسم بیٹی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ راحت خالہ نے اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی۔ وہ خوشی سے لرزتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر واپس مڑتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاتی، کم از کم آج تو نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ پاگل تو نہیں ہوئی ہو؟ راحت خالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خالہ کی جان ایسا نہیں کرتے، نخرے کرنے کا، لاڈ اٹھوانے کا اور اپنی ہر بات منوانے کا بہت وقت پڑا ہے۔ فی الحال صاحب جی پر اپنی گرفت مضبوط کرو، اور دیکھنا ایک دن صاحب جی خوابگاہ میں لڑکی بلانا تو کجا، کسی غیر لڑکی کو نگاہ بھر کر دیکھنے سے پہلے آپ کی غیر موجودگی کا یقین کرے گا۔ جاؤں؟ یہ پوچھتے ہی وہ کھل پڑی تھی۔ کبیر دادا کے متعلق اس کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جاؤ نا پاگل، وہ بے چینی سے آپ کا منتظر ہے۔ راحت خالہ کی طرف شوخ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بھاگ پڑی۔ خوابگاہ کے دروازے پر لمحہ بھر رک کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ تکیے کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھا دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی جانب پیٹھ کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ بند کر کے بھی 2-3 لمحے اسی طرح کھڑی رہی۔ پھر اسے زور کا رونا آیا، اور وہ اسی طرح کبیر دادا سے رخ پھیرے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر بے اختیار اس نے تکیے کو ایک جانب پھینکا اور اس کی طرف بڑھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ قریب آتے ہی اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک دم اس سے لپٹتے ہوئے وہ چیخ پڑی، آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے،
آپ کسی لڑکی سے بات نہیں کریں گے، آپ بے شک مجھے دھتکارتے رہنا، میری کوئی بات نہ ماننا، ہر بات پر میری بے عزتی کرنا، مگر کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہونا، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گی، میں بچ نہیں سکوں گی۔ ہاں میں کہے دیتی ہوں، میں زہر کھا لوں گی، سن رہے ہیں نا آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں میری باتیں؟ اس کے منہ سے بے ربط باتیں نکل رہی تھیں۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ ہر وقت رومانس نہیں جھاڑو گی۔ نہیں کرتی وعدہ۔ پیغام بھی بھیجوں گی، اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، گندا مشروب بھی نہیں پینے دوں گی، آپ کو جلدی گھر لوٹ کر بھی آنا پڑے گا، اور کبیر بھی کہوں گی، کبیر کبیر کبیر۔ وہ اس سے چمٹی سسکیاں بھرتے ہوئے کہتی رہی۔ اچھا جھگڑا ختم کرو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کبیر دادا نے صلح کی پیشکش کی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے آنسو صاف کیے، مسکراتی آنکھوں کے آنسوؤں کی بھی اپنی کشش ہے۔ اشکوں سے دھلی کالی سیاہ آنکھوں نے کبیر دادا کو مسحور کر دیا تھا۔ تناوش کے لبوں پر ویسا ہی ملکوتی تبسم رقصاں تھا جیسا اس نے تصور کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ وہ میز کی طرف مڑی، کھانے کے برتنوں کے ساتھ پڑی بوتلوں کو دیکھتے ہی صورت سے ان کی طرف بڑھی اور تینوں بوتلوں کو اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے لیے نگی نے جو گلاس بھرا تھا وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا تھا، وہ گلاس بھی تناوش نے اٹھا لیا۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا اپنی ہنسی کو نہیں روک پایا تھا۔ الماری کی چابی اس نے دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ تینوں بوتلوں کو تالا کر کے اس نے گلاس کا مشروب غسل خانے میں گرایا اور گلاس دھو کر اس کے پاس لوٹ آئی۔ اس نے فوراً پوچھا، میری آج کی بوتل کہاں گئی؟ وہ معصومیت سے بولی، پتہ نہیں، میری غیر موجودگی میں کتنی بوتلیں پی لی ہوں گی۔ غضب خدا کا، ایک گلاس بھرا تھا، اس سے بھی گھونٹ نہیں لے پایا تھا جو محترمہ نے گرا دیا۔ ایک بوتل آدھی خالی تھی، وہ تو مہمان نے پی ہے۔ اتنا زیادہ کھانا کیوں منگوایا ہے؟ یقیناً وہ اس لڑکی کے بارے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنا رو رہی ہو تو چلو کھلا پلا کے دکھ درد دور کر دیتا ہوں۔ گہری نظروں سے اسے گھور کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبیر دادا کو ہاتھ سے کھلانے کا موقع جانے دیتی۔ یوں بھی اس وقت کبیر دادا اس کی دل جوئی میں لگا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا، اس لیے میری آج کی بوتل لے آؤ۔ اچھا میں یہ برتن دھو کر آتی ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ رہنے دو، میں پی لوں گا، بس بوتل دیتی جاؤ۔ کبیر دادا اس کی چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ ہزار بہانوں سے اسے شراب پینے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ آ رہی ہوں نا، اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ خود تو کہہ رہے تھے کہ لڑکے نہیں رہے، حرکتیں دیکھیں بالکل بچوں والی ہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ غیر متوقع طور پر کبیر دادا نے ضد چھوڑ دی اور وہ خوشی سے سر ہلاتی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ سے نکلتے ہی اس نے عظیم کا نمبر ملایا۔ جی دادا، اس نے فوراً کال وصول کی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس وسکی کی کوئی بوتل رکھی ہے؟ جی دادا، فوراً میرے پاس لے آؤ، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 منٹ بعد ہی عظیم دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کی سر بمہر بوتل تھی۔ بوتل اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ واپس مڑ گیا۔ کبیر دادا نے فریج سے برف کا ٹکڑا نکالا اور اطمینان سے شغل میں لگ گیا۔ تناوش کے لوٹنے تک وہ آدھی سے زیادہ بوتل خالی کر چکا تھا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ واپس آتے ہی اس نے تالے کی ہوئی الماری کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے چوتھا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی وہ میز کے قریب آئی اور پھر ایک دم جھپٹ کر بوتل اٹھاتے ہوئے بولی، پوری بوتل تو نہیں پینے دوں گی۔ تناوش، مجھے بوتل دو۔ گلاس نیچے رکھتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ نہیں دوں گی۔ وہ غسل خانے کی طرف بھاگی۔ کبیر دادا بھی جست لگا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ غسل خانے میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ کبیر دادا نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ تناوش نے فوراً ہاتھ میں پکڑی بوتل غسل خانے کے فرش پر اچھالی۔ شیشے کی بوتل کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا کو سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ اس کا تلخ لہجہ سنتے ہی وہ کانپ گئی تھی۔ بےہودہ لڑکی۔ اسے آہستہ سے دور جھٹکتا ہوا وہ بیڈ کی طرف مڑ گیا۔ تناوش وہیں کھڑی مسکین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے تناوش کی جانب پیٹھ موڑ لی تھی۔ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ شیشے کی کرچیاں اٹھا کر اس نے ٹوکری میں ڈالیں اور فرش کی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ کبیر دادا اسی طرح کروٹ بدلے ہوئے لیٹا تھا۔ اسے اپنا رویہ غلط محسوس ہوا۔ الماری کے پاس جا کر اس نے ایک کھلی ہوئی بوتل اٹھائی اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تپائی پر بوتل اور گلاس رکھ کر وہ کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹا تھا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں پوری گھسی نہیں تھی کہ کبیر دادا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ منمنائی، سوری، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ اچھا، خفا تو نہ ہونا، آپ کے لیے نئی بوتل نکال کر لے آئی ہوں۔ مجھے تو بس اس لیے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کہا تھا آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو گلاس بھر بھر کے دوں گی۔ بکواس بند کرو اور سونے دو پلیز۔ اس نے دوبارہ کبیر دادا کے بالوں میں انگلیاں گھسیڑنا چاہیں۔ پہلے کی طرح اس کے ہاتھ کو دور جھٹکتے ہوئے اس نے ہلکا سا دھکا دے کر اسے نیچے قالین پر پھینک دیا۔ وہ فوراً بیڈ پر چڑھ کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ناراض تو سونے نہیں دوں گی، دماغ خراب مت کرو، سمجھی؟ کبیر دادا نے دھاڑتے ہوئے اسے پھر دور کر دیا۔ وہ روحاسی ہوتے ہوئے چلائی، معافی مانگ تو رہی ہوں، بوتل بھی لے آئی ہوں، اب بس کرے نا، کتنی سزا دیں گے؟ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننا، دور رہو مجھ سے بےہودہ لڑکی۔ یہ کہتے ہی اس نے تپائی پر رکھی بوتل اٹھا کر غسل خانے کے دروازے کی طرف اچھال دی، جو لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گری، مگر تبیز قالین کی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تناوش پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، مگر کبیر دادا نے دوبارہ دور دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر تم قریب آئیں تو میں کال کر کے دوبارہ نگی کو بلا لوں گا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ قریب ہو گئی، اور پھر کبیر دادا کے بار بار دور کرنے کے باوجود اس کی جان نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، لگتا ہے آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوششوں میں ہیں۔ سچ کہتی ہوں، اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تم بس ایک پاگل، احمق اور بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ فوراً بولی، جب جانتے ہیں کہ پاگل اور احمق ہوں تو میری غلطیوں پر ڈانٹتے کیوں ہیں؟ چپ کر کے میری مان کیوں نہیں لیتے؟ مان کیوں نہیں لیتے؟ کبیر دادا نے منہ بگاڑ کر اس کا فکرہ دہرایا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سنجیدہ، متین اور روب والے کبیر دادا کو اپنا رکھ رکھاؤ اور تنتنا بھول گیا تھا۔ ایک کم عمر لڑکی اس کے اعصاب پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس سے تناوش کو خفا کیے بغیر واپس بھیجا جا سکتا ہو، کوئی ایسی تجویز جس سے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی سوچوں اور دماغ سے بھی نکل جاتی، مگر یہ کام اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دل دماغ کے خلاف مکمل طور پر میدان میں آ گیا تھا، اور دل تو ایسا ہٹ دھرم ضدی اور با اثر ہے کہ اپنی منوا کر ہی رہتا ہے۔ تناوش کی میٹھی گنگناہٹ اسے سپنوں کی دنیا میں دھکیل لے گئی، ایک ایسے جہان میں جہاں دنیا کے سارے جھگڑوں، فساد، خساروں، دکھوں، الجھنوں اور خوف وغیرہ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بس وہ اور تناوش تھے، خوشیاں اور راحتیں تھیں، سکون اور اطمینان تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو تم ناکام رہیں۔ نگی کے کال وصول نہ کرنے پر پاشا اس کی کوٹھی ہی پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے اس نے پہلا فقرہ یہی کہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ دماغ میں جھوٹ کو ترتیب دیتی نگی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا دادا؟ اس نے نگی کے استفسار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کچھ خاص نہیں، میرے مسائل پوچھے، فائدہ پہنچایا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ پاشا کو کہہ دینا کہ میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں۔ بھابھی سے بات ہوئی تھی؟ بس مصافحہ کیا تھا، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا اس نے موت دیکھ لی ہو، آنکھوں میں آنسو اور کپ کپاتے ہونٹ۔ یقین مانو مجھے تو ترس آ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ کسی کی محبت میں یوں پاگل ہو جانا بے وقوفی ہی تو ہے، چاہے مرد کبیر دادا جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اداکاری کر رہی تھی کمینی، میرا مطلب کمینی بھابھی۔ پاشا نے فوراً فکرے کی تصحیح کی تھی۔ اگر اداکاری تھی تو آسکر ایوارڈ اس کا حق بنتا ہے۔ مجھ جیسی منجی ہوئی اداکارہ بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ پاشا نے منہ بنایا۔ تم بھی کبیر دادا کی طرح اس کی معصومیت سے متاثر ہو گئیں؟ وہ ہے ہی معصوم، صاف گو اور سیدھی سادی، تاثرات چھپانا اسے آتا ہی نہیں ہے، ورنہ ایک غیر لڑکی کے سامنے یوں نہ کرتی۔ اسی کی حالت دیکھ کر کبیر دادا نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کھویا کھویا، گمسم لگ رہا تھا۔ اسے کمرے سے چلے جانے کا خود کہہ دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی کبھی دروازے کو گھورنے لگتا اور کبھی چھت کو۔ مجھ جیسی لڑکی گویا اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ پیسے والے مجھے ایک رات کے 15 سے 20 لاکھ ہنسی خوشی ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ شراب کے رسیا نے وسکی کے بھرے ہوئے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا
تمہارے سامنے غلط بیانی کرنے کے عوض 3 ڈراموں میں مرکزی کردار حاصل کر کے دیا اور رخصت کر دیا۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ نگی صاف گوئی سے بولی، سچ کہوں تو تم ابھی تک کبیر دادا کی حالت کا اندازہ لگا ہی نہیں پائے۔ اس نے چند لمحے مجھے صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے پاشا نے کہا، جانتا ہوں کبیر دادا کے نزدیک میری حیثیت چھوٹے بھائی کی سی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں انہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ معصوم کمینی بھابھی انہیں برباد کر دے گی اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بات بہت بڑھ گئی ہے پاشا، اب اس مسئلے کا سادہ حل یہی ہے کہ کبیر دادا کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نگی نے معقول مشورہ دیا۔ نہیں، ایک حل اور بھی ہے۔ پاشا نے ہاتھ میں تھامے گلاس سے باقی ماندہ شراب حلق میں انڈیلی اور جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، اگر یہ سوچ رہے ہو کہ کسی خوبصورت لڑکی کو بھیج کر کبیر دادا کے دل سے اس کی محبت نکال دو گے تو غلطی پر ہو۔ پاشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ بھی اسے رخصت کرنے ساتھ چل پڑی تھی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ رکتے ہوئے پاشا پیچھے مڑا۔ ویسے کیا خیال ہے، اگر وہ معصوم کمینی ڈائن بھابھی نہ رہے تو کبیر دادا کتنے دنوں میں سنبھل جائیں گے؟ کیا مطلب؟ نگی ہکلا گئی تھی۔ پاشا ہنسا، اب موت تو کسی کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا۔ اگر کبیر دادا کو معلوم ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے تب؟ یقیناً نگی تناوش کی موت کے حق میں نہیں تھی۔ وہ معصوم گڑیا سی لڑکی اسے بھی بہت پیاری لگی تھی۔ پاشا تیقن سے بولا، زیادہ عرصے خفا نہیں رہ سکیں گے، خاص کر اس صورت میں جب انہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ قدم ان کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور حل؟ نگی واضح مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ میں فضول سوچوں میں دماغ نہیں تھکاتا، کہتے ہوئے پاشا چل پڑا۔ اور ہاں، کار کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، اگر کبیر دادا کو یہ بات اس کمینی لڑکی کی موت سے پہلے معلوم ہو گئی تب بھی ایک لڑکی مرے گی ضرور۔ اب یہ خود سوچ لینا کہ کس لڑکی کی جان تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ وہاں وہ اپنے محافظوں اور ڈرائیوروں کے بغیر ہی آیا تھا، کیونکہ کبیر دادا کے معاملے میں وہ اپنے آدمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نگی پریشان نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ تناوش کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے نزدیک اپنی جان تناوش سے کئی گنا اہم تھی، بلکہ اپنی جان کا کسی دوسرے کے ساتھ تقابل کرنا ایک مذاق ہی تو تھا۔ ایس پی ضمیر حسین نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین کو گزشتہ دن کبیر دادا سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں کہہ رہا تھا، جلد سے جلد اسے لگام ڈالنے کی کرو ورنہ وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اتنا فن خان بھی نہیں ہے۔ نوشاد آفریدی نے منہ بنایا، آفریدی صاحب، بڑکیں مارنے سے کام نہیں بنتا۔ اس دن اس نے ایک ہاتھ سے تمہیں زمین سے اٹھا کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے شہاب قصوری اور بابر حیات نے تمہیں اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ نوشاد آفریدی کھسیاتے ہوئے بولا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایس پی بغیر لگی لپٹی بولا، تو کس سے ڈریں؟ شاہ صاحب کو اس کی رکھیل سے معافی مانگنے کا مشورہ تو تم نے بھی دیا تھا۔ ایک گینگ کا سربراہ اسکول کی لڑکی سے معذرت کرتا پھر رہا ہے، کیا یہ کبیر دادا کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھا؟ نوشاد آفریدی نے دانت پیسے۔ اسی کا حساب کبیر دادا کے ذمے بقایا ہے۔ تم لوگ بس زبانی جمع خرچ کرتے رہنا اور وہ من مانیاں کرتا رہے گا۔ شمشیر دادا شہاب قصوری کو بڑا بانٹ گیا تھا، وہ خود کبیر دادا کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ خاموش بیٹھے اخلاق حسین نے زبان کھولی، یہی سوال تو میرا ہے۔ ایس پی نے سر پیٹا، ایک اور شمشیر دادا کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ تمہاری آمدن کا آدھا حصہ بغیر کسی محنت کے اس کی جیب میں جائے گا۔ اس سے پوچھے بغیر کوئی نیا کام دھندا شروع نہیں کر سکو گے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو اسکول کی چھوکری ہے نا، تمہاری بیگمات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیں گی اور اس کی آمد پر ہمیں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تو بس میرے بستر کی زینت بنے گی، نوشاد آفریدی تپتے ہوئے بولا۔ ایس پی استہزائیہ انداز میں بولا، اتنی جرت ہے کسی میں کہ اس کو چھو سکے؟ نوشاد آفریدی شاکی ہوا، یار تم مسلسل ہماری توہین میں لگے ہو۔ ہاں، ایس پی اس بات میں چیخا، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اور اپنی آزادی چاہتا ہوں۔ ایس پی ہونے کے باوجود تھانے دار مجھ سے زیادہ کبیر دادا سے خوف کھاتے ہیں۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اخلاق حسین نے مشورہ دیا، اگر کاشف راجپوت اور پاشا کو ساتھ ملا لیں تو اس سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ خواب دیکھنا بند کر دو۔ کبیر دادا کی طرف چلنے والی گولی کے سامنے پاشا اپنا سینہ تانے سے بھی ہٹے گا نہیں۔
کاشف راجپوت کو بھی اس سے توڑنا مشکل ہے، وہ بہت پرانے دوست ہیں، اور کبیر دادا سے جو خطرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں اس میں کاشف راجپوت اور بہرام پاشا کے فائدے پوشیدہ ہیں، وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اگر پاشا کو سربراہی کا لالچ دیا جائے تو؟ اخلاق حسین اپنی بات پر قائم تھا۔ اقتدار کا لالچ تو بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل کروا دیتا ہے۔ اقتدار ہے کس کے پاس جو پاشا کو لالچ دیا جائے؟ کبیر دادا صرف لڑائی بھڑائی کا ماہر نہیں ہے، لومڑ کی طرح چالاک بھی ہے۔ اپنے گینگ میں موجود طاقتور آدمی کو اس نے بغیر دیر لگائے علیحدہ گینگ بنا کر دے دیا۔ گو پاشا جسمانی لڑائی میں اس سے کم تر ہے، مگر کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک دن وہ پاشا سے کمزور ہو جائے گا، اور اس وقت شاید پاشا اقتدار کی ہوس میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے اس نے پہلے سے اس خطرے کا سد باب بھی کر دیا اور پاشا کو مزید زیر بار بھی کر دیا۔ میرا مطلب ہے ہم پاشا کو کہہ سکتے ہیں کہ کبیر دادا کے خاتمے کے بعد ہم تمام اسے شہاب قصوری کی جگہ سربراہ بنا لیں گے۔ اخلاق حسین نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اور وہ ہماری بات پر یقین کر لے گا؟ عقل کے دشمن ہم یہاں 3 سربراہ بیٹھے ہیں، پاشا ہم 3 پر تو یقین کر کے کبیر دادا کے خلاف محاذ میں شامل نہیں ہوگا نا؟ تمہارا مطلب ہے ہمیں باقیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا؟ اخلاق حسین نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر پاشا کسی صورت کبیر دادا کے خلاف کام نہیں کرے گا، الٹا ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ آخر تم لوگ شمشیر دادا کو بلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نوشاد آفریدی نے کئی بار دیا ہوا مشورہ دہرایا۔ ایس پی نے منہ بنایا۔ کیا کہہ کر بلاؤ گے کہ کبیر دادا نے اخلاق حسین شاہ کی توہین کی ہے اور وہ یہاں آ کر کبیر دادا کو قتل کر کے چلا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ شہاب قصوری کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ جب تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یقیناً شمشیر دادا اسے سزا سنائے بغیر نہیں ٹلے گا۔ نوشاد آفریدی نے اپنے مشورے کی تائید میں دلیل دی۔ کون سے تمام اس کے خلاف گواہی دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اگر سارے متفق ہو سکتے ہیں تو اس بات پر کہ کبیر دادا نے شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ فصیح الدین عرف فاسی ہاتھ چھٹ کے ساتھ کبیر دادا کی اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے، مگر وہ بھی کبیر دادا کے خلاف اس حد تک جانے کو تیار نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تم لوگوں کے قائم کیے ہوئے مقدمے پر بہت ہوا تو شمشیر دادا اسے تنبیہ کرے گا۔ ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا، خاص کر تم دونوں تو یوں ہی اس کی رکھیل پر رالیں ٹپکاتے رہ جاؤ گے۔ ایس پی نے حقائق کا پٹارا کھولا۔ یار تمہاری باتیں دل کو لگ رہی ہیں اور ہماری عقل تو اس معاملے میں جواب دے گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اخلاق حسین نے شکست تسلیم کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ نوشاد آفریدی کا بے بسی کے اثرات سے پر چہرہ وہ بھی اس سے متفق نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا آخر یہی سننے کو ملے گا، لیکن میں تم دونوں کی طرح سویا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے فکر ہے اور اس کی رکھیل کی آمد سے پہلے ہی مجھے کبیر دادا کھل رہا ہے، اور اب اس نے ایسا موقع فراہم کر دیے ہیں کہ ہم اسے مزید الجھ سکیں۔ یاد رکھنا، چالاک، عیار اور طاقتور مرد بھی اگر مار کھاتا ہے تو کسی نازک اندام عورت کے ہاتھوں۔ پیار، محبت اور عشق وغیرہ ایسی لا علاج بیماری ہے جو انسان کی صلاحیتوں کا بیڑا کر دیتی ہیں۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بس ایسی شخصیت کے گرد گھومتی رہتی ہیں جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اور خوش ہو جاؤ کہ کبیر دادا کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوکری اس خبیث کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ اس معاملے میں اس کا چہیتا پاشا بھی بہت پریشان ہے۔ شاہ جی کے ہاں پارٹی کے موقع پر میرے آدمی نے پاشا اور کاشف راجپوت کی باتیں سنی ہیں۔ پاشا کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ کبیر دادا کو اس چھوکری سے دور کرنے کی کوشش میں ہے۔ گزشتہ رات کبیر دادا کی پرانی منظور نظر نگی بھی اس کی کوٹھی میں جاتی دیکھی گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی وہ واپس جا رہی تھی، چاہے اس کی آمد کا جو بھی مقصد ہو۔ مگر کبیر دادا نگی جیسی لڑکی کے ساتھ رات گزارے بغیر اسے نہ جانے دیتا، پر اس نے ایسا کچھ نہ کیا کیونکہ وہ خبیث اس چھوکری پر بری طرح فریفتہ ہے، اور اس کی اسی کمزوری کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دونوں بیک زبان مستفسر ہوئے۔ ایس پی فخریہ لہجے میں بولا، اس کیسے کی تلاش میں جانے کب سے اس خبیث کی نگرانی کروا رہا ہوں۔ یقیناً اس پر ہاتھ ڈالنا نہایت مشکل تھا، لیکن اب اس نے خود یہ موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر یہ رکھیل اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید میں یہ منصوبہ نہ بنا پاتا۔ اب پھوٹ بھی دو۔ نوشاد نے بے صبری کا اظہار کیا۔ اخلاق حسین بھی اشتیاق امیز نظروں سے ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ فصیح الدین شمشیر دادا کا ماموزاد بھائی ہے؟ اخلاق حسین بولا، اتنا تو معلوم تھا کہ فصیح الدین شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے،
مگر رشتے کی نوعیت جاننے کی زحمت میں نے کبھی نہیں کی۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اخلاق سے اتفاق کیا۔ چلو میں نے بتا دیا ہے نا، اب منصوبہ یہ ہے کہ اگر کبیر دادا فصیح الدین کو اپنی رکھیل کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے تو ہمیں شمشیر دادا کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اس تک یہ اطلاع پہنچانے ہی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت اچھی سوچ ہے، مگر یہ ہوگا کیسے؟ یوں ہی خواہ تو کبیر دادا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانے والا۔ ایس پی معنی خیز انداز میں بولا، اگر فصیح الدین اس کی لاڈلی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہو اور کبیر دادا عین موقع پر پہنچ جائے تو اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ نوشاد نے کہا، سوال تھا کہ یہ ہوگا کیسے؟ فصیح الدین عرف فاسی ہاتھ چٹ اور ہر شب اتوار پر اپنی ایک مخصوص کوٹھی میں گزارتا ہے جو اس کا خفیہ عیاشی کا اڈا ہے۔ رات کے 8 بجے ہی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے خاص آدمی نے وہاں پہلے سے ایک خوبصورت لڑکی پہنچائی ہوئی ہوتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں اس نے ایک اتوار کی شب بھی ناغہ نہیں کیا، تو وہ دونوں ابھی تک بھی اس کی بات نہیں سمجھ سکے تھے۔ اگر کبیر دادا کی رکھیل کو فصیح الدین کی کوٹھی میں پہنچا دیا جائے اور پھر کبیر دادا کو مطلع کر دیا جائے کہ اس کی چھمک چلو اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایس پی نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اخلاق حسین جھلا کر بولا، یار پلسیے، میں دیوار کو ٹکر مار دوں گا۔ اتنا سسپینس پھیلانے کے بجائے اگر مکمل منصوبہ ایک ہی بار بیان کر دو تو شاید ہمارے دماغوں پر اتنا بوجھ نہ پڑے۔ ایس پی نے زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا، اچھا سنو، کبیر دادا کی لاڈلی ہر دوسرے تیسرے دن کبیر دادا کے گھر سے نکلنے کے بعد ماں کو ملنے اپنے گھر جاتی ہے اور اس کی آمد سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ گھر جاتے ہوئے اس کے ہمراہ صرف ڈرائیور ہی ہوتا ہے، وہ بھی اسے گھر چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اغوا کر کے فصیح الدین کے عیاشی کے اڈے پر پہنچانا نہایت آسان ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہفتے کے دن ماں کو ملنے جائے۔ نوشاد آفریدی نے قطع کلامی کی، کیا میری بات مکمل ہو گئی ہے؟ ایس پی خشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ معذرت، نوشاد نے فوراً ہاتھ بلند کر کے غلطی تسلیم کر لی تھی۔ خیر، میرا کہنے کا مطلب ہے وہ کبھی تو ہفتے کے دن جائے گی، ہم اسی دن منصوبہ طے کر لیں گے، اور اگر تم دونوں سے صبر نہیں ہو سکتا تو اس ہفتے کو اس کی ماں سے کال کروا کر بھی اسے بلوایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ماں کو کیسے مجبور کیا جائے گا یقیناً اس بارے تمہیں معلوم ہوگا۔ ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا، یا یہ بھی بتا دوں؟ اخلاق حسین نے کہا، سمجھ گئے، آگے چلیں۔ نوشاد نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا، بس اس رکھیل کے موبائل فون سے کبیر دادا کو میسج کر دیں گے کہ وہ رات کو ذرا دیر سے لوٹے گی، تاکہ کبیر دادا وقت سے پہلے ہی نہ بھاگتا پھرے، اور جس وقت فاسی صاحب کوٹھی میں داخل ہو جائے گا تب کبیر دادا کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ اس کی لیلا اغوا ہو چکی ہے، اغوا کرنے والے کا نام اور مقصد کیا ہے اور وہ کس جگہ موجود ہے، باقی کا کام وہ خبیث خود کرتا رہے گا۔ ایس پی نے مکمل منصوبہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ایک سوال ہے۔ نوشاد نے اسکول کے بچوں کی طرح ہاتھ اٹھایا اور ایس پی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یقیناً اس سے پہلے فصیح الدین کے پاس پہنچائی جانے والی لڑکیاں اپنی مرضی سے اور منہ مانگا معاوضہ وصول کر کے وہاں آتی ہوں گی، کیا ایک بندی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوگا؟ اب یہ تو ناممکن ہے کہ کبیر دادا کی رکھیل اسے دیکھتی ہی ہنستی مسکراتی اس کے گلے لگ جائے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور اسے اغوا کرانے کی کوشش کرتا، ہم جتنا بھی اس کی کردار کشی کریں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک گھریلو، سادہ اور معصوم سی لڑکی ہے۔ شاہ جی کے گھر ہونے والی تقریب میں اس کا بھرپور جائزہ لے چکا ہوں۔ پوری تقریب میں نے اسے کسی غیر مرد سے بات کرتے تو کجا صرف متوجہ ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح فصیح الدین فاسی ہاتھ چھٹ کے نام سے مشہور ہے اور اچھا خاصا لڑاکا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کبیر دادا ہی کو پچھاڑ دے؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے آفریدی صاحب، آج کل ایسے نشے کا حصول کوئی مشکل کام نہیں جو آدمی کو بظاہر ہوش میں رکھتے ہوئے بھی ماحول کا ادراک نہیں ہونے دیتا، اور شراب کی خالی بوتل اور گلاس میز پر رکھ کر فصیح الدین کو یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آمد سے پہلے لڑکی نے کافی شراب نوشی کی ہے، اس لیے ہوش مندی کی باتیں نہیں کر رہی۔ باقی فصیح الدین نے اسے کاروبار کے مشوروں کے لیے تو طلب کیا نہیں کہ اس کی ہوش مندی سے کوئی غرض رکھے، اور جہاں تک فصیح الدین کے کبیر دادا سے ٹکرانے کا مسئلہ ہے تو اس جیسے 10 کے لیے بھی کبیر دادا کافی ہے۔ فاسی ہاتھ چھٹ وہ چھوٹے موٹے غنڈوں کے لیے ہے، کبیر دادا کے لیے وہ کم سن بچے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شمشیر دادا ہے، اور کوئی نہیں۔ نوشاد نے منہ بنایا، بھاڑ میں جائے کبیر دادا، تم یہ بتاؤ، اگر فصیح الدین نے اس کی رکھیل کو پہچان لیا پھر بھی مشکل ہو جائے گی، کیا وہ سوچے گا نہیں کبیر دادا کی رکھیل کا وہاں کیا کام؟ ایس پی نے اطمینان سے کہا، میرا خیال ہے فصیح الدین نے اب تک اسے نہیں دیکھا،
شاہ جی کے گھر کی تقریب میں بھی اس کی بیوی اکیلی آئی تھی۔ اس نے کسی کام کی وجہ سے آنے سے معذرت کر لی تھی، اور فرض کیا اس نے کبھی دیکھا بھی ہو تو سرسری نظر ڈالی ہوگی۔ یوں بھی اس رکھیل نے اپنا جسم یوں ڈھانپا ہوتا ہے جیسے ابھی نماز پڑھ کر آ رہی ہو، اور ایسی لڑکی جب بے لباس بستر پر پڑی ہوگی تو فصیح الدین بیچارے کو کون سی مشابہت مشکوک کرے گی؟ فصیح الدین کے لیے جو دلال لڑکیاں سپلائی کرتا ہے اس کا کیا؟ نوشاد کے سوالات جاری رہے۔ وہ دلال نہیں، دلالہ ہے، اور لڑکی کو مطلوبہ کوٹھی تک پہنچانے کی ذمہ داری جس آدمی کو ملی ہوئی ہے، اسے خریدنا ایک ایس پی کے لیے چنداں دشوار نہیں ہے۔